کراچی صوبے کے حوالے سے آفاق احمد صاحب کا موقف بڑا واضح اور دو ٹوک ہے۔ اس بات کی بھی وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اگر اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی تو مہاجر قومی موومنٹ نہ صرف اس کی مخالفت کرے گی بلکہ اس سازش کے خلاف احتجاج اور مزاحمت بھی کرے گی۔ آئیے ذرا آفاق احمد صاحب کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے صوبے کے حوالے سے موقف میں اتنی سختی کیوں ہے، اور آیا کیا یہ پریکٹیکلی ممکن بھی ہے یا یہ صرف وہ ٹرک کی بتی ہے کہ جس کے پیچھے مہاجر قوم کو ایک بار پھر لگا کر کسی اور کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صوبہ سندھ میں مہاجر صوبے یا کراچی صوبے کے حوالے سے بات اس وقت سے کی جا رہی ہے کہ جب شاید ایم کیو ایم کا وجود بھی عمل میں نہیں آیا تھا۔ یہ نعرہ ہر دور میں لگایا جاتا رہا، مگر جب جب یہ نعرہ کراچی میں لگایا گیا تب یہاں پر سندھی قوم پرستوں کی طرف سے اسے سندھ دھرتی کی تقسیم کا واویلا کر کے ہمیشہ سے مسترد کیا جاتا رہا۔ اور صرف سندھی قوم پرستی نہیں، کسی بھی جماعت میں کام کرنے والے سندھی اس مطالبے اور نعرے کو لے کر ہمیشہ سے پیالی میں طوفان اٹھاتے رہے، اور ایک متعصب قوم پرست رہنما نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر سندھ کو تقسیم کیا گیا تو پاکستان نہیں رہے گا۔ یہ سب بیانات اور غریب سندھیوں کے جذبات کو اکسانے والی باتیں ایک طرف، میں بات اس وقت کر رہا ہوں کہ آفاق احمد کے جنوبی سندھ صوبے کے مطالبے کے حوالے سے کہ جس کے مطابق ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر صرف کراچی کو صوبہ بنایا گیا تو سندھ کے باقی اضلاع اور شہروں میں رہنے والے مہاجر کہاں جائیں گے۔ اس طرح تو مہاجر قوم ایک بار پھر تقسیم ہو جائے گی، مطلب ان کا 1947 اور 1971 کی تقسیم کے وقت ان ملکوں میں رہ جانے والے مہاجروں سے کہ جو ہجرت کے وقت یہاں نہ آ سکے اور جس کی وجہ سے مہاجر آج 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور اگر کراچی کو صوبہ بنا دیا گیا تو پھر مہاجر 4 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بظاہر تو آفاق احمد صاحب کی اس منطق اور دلیل میں وزن ہے، لیکن کیا صوبہ سندھ کی گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہے کہ آفاق احمد کے جنوبی سندھ صوبے کو پریکٹیکلی عملی جامہ پہنایا جا سکے؟ جو سندھی قوم پرست این ایف سی اور پی ایف سی میں کراچی کو اس کا ڈیو شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو تعلیم، روزگار اور مردم شماری میں مہاجروں کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، جو کراچی کی تعمیر و ترقی، انفراسٹرکچر اور تعلیم، صحت پر پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے، وہ جنوبی سندھ صوبے کے نام پر کراچی، حیدرآباد، میرپور، نواب شاہ اور سکھر آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ جب ایک کراچی صوبے کے نعرے پر پورا سندھ ہم آواز ہو کر دریائے سندھ کو خون سے رنگین کر دینے کی دھمکیاں دیتا ہے تو وہ آفاق احمد کے جنوبی سندھ صوبے کے مطالبے پر کیا کرے گا؟ اس کا اندازہ ماضی کی تلخیوں کو دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے جا رہا ہے یا پھر کیا ہو سکتا ہے، لیکن آفاق احمد صاحب کے جنوبی سندھ صوبے کے بنیادی نقطے پر اگر بات کی جائے کہ اگر صرف کراچی کو صوبہ بنایا گیا تو باقی شہروں اور اضلاع میں رہنے والے مہاجر تقسیم ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ 1947 میں جو مہاجر پاکستان نہیں آئے تھے وہ بائی چوائس نہیں آئے تھے، انہیں کسی نے یہاں آنے سے روکا نہیں تھا، جبکہ 1971 میں بھی بہاریوں کی ایک کثیر تعداد اپنی مرضی اور خواہش کے ساتھ پاکستان میں آ کر مستقل بنیادوں پر آباد ہو چکی ہے۔ اور اگر صرف کراچی صوبہ بنتا ہے تو اندرون سندھ رہنے والے مہاجروں کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ کہاں سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس کو تقسیم کے زاویے سے دیکھا جائے تو پھر مہاجر قوم اندرون سندھ ہی نہیں، پاکستان کے دیگر صوبوں اور شہروں میں بھی کثیر تعداد میں موجود ہے۔ تو کیا اس مفروضے کی بنیاد پر صوبہ تشکیل پا سکتا ہے؟ کیا 1947 کی تقسیم کے وقت مسلم اکثریتی صوبے آج پاکستان کے نقشے میں شامل ہیں؟ اور کیا جو ہمارے آباء و اجداد ہجرت کے وقت پاکستان آئے تھے تو کیا وہ کسی دباؤ کے تحت آئے تھے؟ آفاق احمد صاحب کا جنوبی سندھ صوبے کا مطالبہ اس بنیاد پر تو ٹھیک ہے کہ جو تبادلہ آبادی کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہجرت کر کے آنے والوں کو زمینیں ملی تھی اس پر آج بھی مہاجروں کا کلیم ہے اور وہ اسے ملنی چاہیے، جو کہ متروکہ سندھ کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آفاق احمد صاحب اس بنیاد پر جنوبی سندھ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ مہاجروں کا قانونی حق ہے، لیکن کیا مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد صاحب تنہا اپنے اس ان ریئلسٹک مطالبے کو عملی جامہ پہنا پائیں گے؟ کیا آفاق احمد اپنے مطالبے کو لے کر سندھ کے تمام مہاجر رہنماؤں کی کانفرنس بلا کر انہیں اعتماد میں لیں گے؟ اور کیا اس ملک کی مقتدرہ اس فارمولے سے اتفاق کرتی ہے؟ کیونکہ ان کی طرف سے تو کراچی کی تاجر تنظیموں سے ہونے والی بات چیتوں میں کراچی صوبے کے حوالے سے اشارے دیے گئے، تو کیا آفاق احمد صاحب نے اس مطالبے سے پہلے کسی بھی پلیٹ فارم پر اسے ڈسکس کیا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر سندھ میں بسنے والی مہاجر عوام کو آفاق احمد صاحب نے اعتماد میں لیا؟ میں سمجھتا ہوں آفاق احمد صاحب کو اس حوالے سے کوئی دستخطی مہم یا ریفرینڈم کروا لینا چاہیے،
تاکہ سندھ میں رہنے والی مہاجر عوام کی رائے سامنے آ سکے۔